گھر والوں کی، خاندان والوں کی تمام مصیبتیں جو ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد اور رنج و علم جو بھی آنے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بھی گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا موضوع ہے مہمان نوازی سے متعلق، کہ مہمان نوازی کتنے دن کی ہونی چاہیے، مہمان کے کیا حقوق ہیں اور میزبان کے کیا حقوق ہیں۔ اسلام کے مطابق مہمان نوازی کی مدت کتنے دن ہے، اور جو لوگ بہت زیادہ دن تک کسی کے گھر میں جا کر مہمان رہتے ہیں تو اس کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ کیا مہمان کو اپنے میزبان کی مالی حالت کا خیال رکھنا چاہیے، یا مہمان کو جتنے دن اس کا جی چاہتا ہے اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے؟ انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ کے مطابق اس چیز کو ہم سمجھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے ہم سب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ملتمس ہوں، اگر آپ اس چینل دین آن لائن پہ نئے آئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے، تاکہ میں جب بھی ایسی انفارمیشن سے بھرپور اور دینی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آؤں تو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ جائے۔ مہمان نوازی قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بے شمار اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہیں، وہاں ان کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے دسترخوان پر تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے ساتھ آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان موجود نہ ہوتا تھا۔ آپ اپنے مہمان کی اچھی سے اچھی تواضع کرتے، بہترین سے بہترین کھانا اس کی خدمت میں پیش کرتے اور اپنے ساتھ اسے کھانا کھلاتے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کی تلاش میں باہر نکلے تو ایک شخص نظر آیا، اسے آپ نے کھانے کی دعوت پیش کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جب آپ اسے لے کر اپنے گھر میں آئے تو آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، بھنا ہوا گوشت، اور جب کھانا شروع کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اس مہمان نے نہیں پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ٹوک دیا، روک دیا، فرمایا کہ تم نے کھانے پر اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں تو اللہ کے نام سے واقف نہیں ہوں، کون ہے اللہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے، وہ واحد یکتا ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ اگر تم اللہ کا نام لوگے تو تب ہی تم کھانا کھا سکتے ہو۔ وہ مہمان اٹھ گیا، مشرک تھا وہ، لیکن اٹھ گیا، اس نے کہا میں نہیں کھاتا، چل دیا۔ اتنے میں فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم، ہم نے اسے تمام عمر رزق دیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہمارے وجود کا قائل نہیں، ہم پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم نے اسے کبھی بھی رزق سے محروم نہیں کیا، اور اس نے کھانے پر ہمارا نام نہیں لیا تو تم نے ایک وقت کا کھانا اسے کھانے نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی۔ آپ دوڑے ہوئے اس مہمان کے پیچھے گئے جو مشرک تھا، اسے پکڑا، اسے راضی کیا، پھر کھانے پر لے کر کے آئے، اور وہ آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہوا اور وہ آپ پر ایمان لے آیا۔ دیکھیے، ہمیں اس واقعے سے پتہ چلا کہ مہمان اگر کسی بھی رنگ نسل، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بہرحال اسے عزت دینی ہوگی، اسے احترام دینا ہوگا، اور جو کچھ ہے اس کی خدمت میں پیش کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر آئے ہوئے کسی مہمان کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، دین اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی تواضع کرے، اور جو کچھ اسے میسر ہے وہ اپنے مہمان کے سامنے پیش کر دے۔ مہمان کی خدمت میں، اس کی عزت میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہونے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مہمان کتنے دن اپنے میزبان کے پاس ٹھہر سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک دن ایک رات۔ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ؟ فرمایا 3 دن۔ 3 دن ایک مہمان اپنے میزبان کے ہاں قیام کر سکتا ہے، اور ان دنوں کے اندر میزبان کو اس کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر 3 دن سے زیادہ مہمان اپنے میزبان کے ہاں ٹھہرتا ہے
تو اگر اس کا مہمان اس پر کچھ خرچ کرے گا، اسے کھلائے گا پلائے گا، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر مہمان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے میزبان کی مالی حالت کا اور اس کی پرائیویسی کا بھی دھیان رکھے، خیال رکھے۔ اگر اس کے زیادہ ٹھہرنے سے اس کے مہمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے مالی طور پر اخلاقی طور پر یا کسی بھی حوالے سے اسے کسی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اسے اپنے قیام کو مختصر سے مختصر کرنا چاہیے۔ اب کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے گھر میں جائیں تو واپس جانے کا نام بھی نہیں لیتے۔ کی خدمت میں بصد احترام گزارش ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف اسلام ہے۔ جہاں مہمان کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، وہاں مہمان کو اپنے میزبان کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اسے کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچے اس کی مہمانی کرتے ہوئے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے مہمان نوازی کی ایسی شاندار مثالیں قائم کی ہیں کہ جس کا نعم البدل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اپنے گھر ایک مہمان کو لے کر کے آئے اور حسن اتفاق سے ان کے گھر کے اندر صرف ایک بندے کا کھانا موجود تھا، جبکہ وہ اور ان کی بیوی 2 فرد تھے۔ اب مہمان بھی آ گیا تو انہوں نے کمال میزبانی کا معاملہ کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، ہاں یہ مسئلہ ہے۔ بیوی نے کہا کھانا تو ایک بندے کا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جب تم کھانا دو گی نا تو تم مجھ سے بہانے سے چراغ مانگ لینا کہ میں نے چراغ کو تازہ کرنا ہے، اور میں تمہیں کھانا لے کر تمہیں چراغ بھی دے دوں گا، اور یوں اندھیرا ہو جائے گا، میں اپنے مہمان کے سامنے کھانا رکھ دوں گا، اسے کہوں گا کہ آپ کھائیں، تو جتنی دیر میں وہ کھا لے گا تو چراغ بھی آ جائے گا، روشنی ہم کر دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا، بیوی نے آواز دی آپ کھانا لے کر آئے، پھر بیوی نے آواز دی چراغ دے دیجئے، وہ بجھنے لگا، میں اسے دوبارہ سے روشن کر دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے وہ چراغ اٹھا کر اپنی بیوی کو دیا اور اندھیرے میں مہمان سے کہا آپ کھانا شروع کریں۔ چنانچہ مہمان کھانا کھاتا رہا، آپ ساتھ میں ایسے ہی منہ ہلاتے رہے کہ مہمان کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں کھانا نہیں کھا رہا، بلکہ اسے یہ پتہ چلے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی ایثار کی اور اخلاص کی اور قربانی کی عظیم ترین مثال ہے۔ اس طرح سے بے شمار متعدد مثالیں ہیں جو مہمان نوازی کے حوالے سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان اللہ کی طرف سے تمہارے گھر میں رحمت ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی مہمان تمہارے گھر میں آئے تو تم اسے اللہ کی رحمت سمجھو، کبھی بھی اس کے اوپر تیوری نہ چڑھاؤ، اپنی طبیعت خراب نہ کرو، موڈ نہ بناؤ، بلکہ اللہ کی رحمت کا تہہ دل سے استقبال کرو، کیونکہ مہمان آتا ہے جب گھر کے اندر تو وہ اللہ کی رحمت کی صورت میں آتا ہے، اور جب مہمان رخصت ہونے لگتا ہے تو گھر والوں کی، خاندان والوں کی تمام مصیبتیں جو ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد اور رنج و الم جو بھی آنے ہوتے ہیں، اس مہمان کی برکت سے، مہمان کے رخصت ہونے کے ساتھ وہ چیزیں بھی گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں کو اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک علم دین کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔